غیر مسلم اقوام کی جانب سے ہمیشہ اسلامی مسلمات کے اوپر اور اسلامی عبادات کے اوپر، اسلامی عقائد کے اوپر اعتراضات، اور اسی طرح سے کچھ جدت پسند مسلمانوں کی جانب سے اسلامی عقائد اور احکامات میں شبہات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ موجودہ دور چونکہ ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ایک فاسٹ اور جدید دور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اعتراضات اور شبہات کی بھی بہتات ہو چکی ہے۔ ان اعتراضات کرنے والے غیر مسلم اقوام کے علاوہ مسلمانوں میں بعض ایسے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہلواتے ہیں، وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی 4 نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کبھی حلالے پر، تو کبھی عورتوں کے حق کے میراث پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی اسلام کے نظام میں تعلیم پر، کبھی نظام اقتصادیات پر، کبھی چوروں کے ہاتھ کاٹنے پر، کبھی مسئلہ رجم پر، یہاں تک کہ ذبح حیوانات پر بھی ان عقل کے دشمنوں کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ جبکہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگوں میں ہر دور میں اس کا رواج رہا ہے، لیکن مسلمان جب یہ عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، تو مسلمان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور معترضین عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کی عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اور ان کے اعتراض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قربانی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رواج صرف اسلام میں ہے، حالانکہ تاریخ مذاہب کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام سے قبل بھی قربانی مختلف انداز سے ہوتی رہی ہے۔ اسلام سے قبل دیگر مذاہب کے اندر بھی قربانی کا سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جنہیں اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے عطا کردہ جو جانور ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی صرف امت مسلمہ کا کوئی خاصہ یا اسی امت کے لیے ضروری نہیں، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی اور ہر زمانے میں ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، واللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو 1 گائے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ملاحظہ کریں کہ دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اللہ نے ان میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ اب جس کی قربانی کو رد کیا تو وہ اپنے ہی بھائی کا دشمن ہو گیا اور اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، شہید ہو گیا، اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی سابقہ اقوام میں، سابقہ مذاہب میں بھی ہوتی رہی ہے، اور سابقہ اقوام میں اگر ہم ذبح حیوان کا طریقہ ملاحظہ کریں تو وہ اس قدر جانوروں پر ظلم کیا کرتے تھے اور جانوروں کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن دین اسلام میں اس چیز کی نفی کی گئی اور ایک بہترین انداز میں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ شریعت محمدیہ میں یہ تعلیم دی گئی کہ جہاں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے ان قربانی کے جانوروں کو تکلیف ہو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات جانور تو لے کر آتے ہیں لیکن اس کو کھلاتے پلاتے، جو کھلانا پلانا چاہیے وہ نہیں کھلاتے، بلکہ سارا دن اس کو چلاتے رہتے۔ پانی کی پیاس کی شدت ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ چند دنوں کا ہمارے پاس مہمان آیا ہے تو اس کی خاطر مدارت
خوب خدمت کرنی چاہیے، اس کی دعائیں لینی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل مقبول ہو، نہ کہ اس کو اس عمل کی وجہ سے کہ قربانی کا جانور تو لے کر آیا لیکن سارا دن اس کو پیاسا رکھا، اس کی خدمت نہیں کی، خاطر مدارت نہیں کی۔ قربانی کے جانور سے نفع لینا یہ منع ہے۔ کوئی اونٹ لے کر آیا، اب یہ سوچ لے کہ میں اس کو گھماتا ہوں، بچوں کو سیر کرواتا ہوں، 4 پیسے آ جائیں گے، نفع لے رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کوئی ایسی گائے لے کر آیا جو دودھ دے رہی تھی تو اس نے دودھ نکالنا اور بیچنا شروع کر دیا، تو یہ عمل ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع لینا یہ منع ہے۔ قربانی کے جانور کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر خیال نہیں کرتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جواب دے گا۔ حدیث پاک ہے، صحابہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ میں ایک عورت رہتی ہے کہ جس نے نیکی، تقوی و طہارت میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، عبادات کرتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، مگر اس نے ایک جانور بلی کا بچہ پال کر رکھا ہوا ہے، اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اتنی نیکیاں تھیں، اچھے معاملات تھے، لیکن اس جانور کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ ہاں، اگر اپنے اس عمل سے توبہ کر لیتی ہے اور اس جانور کا خیال کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو پیاسا تھا، وہ کہیں جا رہا تو اس نے دیکھا کنواں ہے، وہاں سے خود پانی پیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہانپ رہا ہے، اس نے اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر یہ وحی نازل فرمائی کہ ہم نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ حضرات محترم، وہ کتا تھا جو ایک حرام جانور تھا، لیکن اس کے باوجود جب بندے نے نیک کام کیا، رب کی رضا کے لیے کام کیا اور اس جانور کو پانی پلایا، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ تو اگر کوئی بندہ مومن قربانی کے جانور کو لے کر آتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اس کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب یہ بات پتہ چل گئی کہ مسلمان جانوروں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان ان کا خیال کر کے آخرت اجر و ثواب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کرنے لگ گئے، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن باوقت ذبح مسلمان جانور پر چھری چلاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر مذاہب کے اندر ہم دیکھیں، بعض ایسے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جانوروں کو پتھر مار مار کر وہ شہید کرتے ہیں، بعض ایسے جو کرنٹ دے دے کر کے شہید کرتے ہیں، اور جانوروں کو اس انداز سے یہ مارتے ہیں اور اس کے بعد اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ دین اسلام اس قدر پیارا دین ہے کہ جس نے کہا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کی خدمت کر لو، پانی کی پیاس ہے تو پانی پلا لو، کھانے کی طلب ہے اس کو گھاس پھوس کھلا لو تاکہ یہ بھوکا نہ رہے، اور جس چھری کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرنے لگے ہو اس کو اچھی طرح سے تیز کر لو، اس کو اچھی طرح سے تیز کر دو۔ اب اگر کسی کی چھری تیز نہیں ہے، اس نے اہتمام نہیں کیا، فرد واحد نے، تو یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ دین اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ جب اس ذبیحہ قربانی کا جانور یا کوئی بھی جانور ہو اس کو ذبح کرنے لگو تو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لو، اور وہ بھی اس جانور کے سامنے نہیں، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح سے قربانی کے اوپر اور بھی بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، ان پیسوں کے ذریعے غرباء کی مدد کر دی جائے، تو ان کو یہ کون سمجھائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو یہ ہمیں نہیں پہنچتی، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے اعتبار سے تم سے کون کتنا اچھا ہے، رب کی رضا کتنی ہے۔ تو مولا کو مجھ سے راضی ہو جا، میرے اس عمل کو قبول کر لے، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ چاہے انسان اپنی حیثیت کے مطابق قلیل قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، لیکن دل میں خلوص ہے، اللہ کریم اس کی اس قربانی کو قبول فرمائے گا، اور دل میں